नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सत्यान बलोचिस्तान में कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई और भरपूर मज़ाहमत की है। पाकिस्तान ने ईरान के सत्यान सूबे में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में कई दहशतगर्द हलाक हुए। ईरानी हदूद में दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कलदन BLA और BLF के दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। ईरान में किसी सिविलियन और फौजी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया गया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की अस्करी महारत का सबूत है। ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने ईरान के सत्यान बलोचिस्तान सूबे में दहशतगर्दों के ठिकानों का निशाना बनाया और हमले में कई दहशतगर्द हलाक भी हुए। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया गया। ईरानी हदूद में दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कलदम BLA और BLF के दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। ईरान में किसी सिविलियन या फिर फौजी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया गया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की अस्करी महारत का सबूत है। ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। आज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने ईरान के सत्यान बलोचिस्तान सूबे में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और हमले में कई दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ईरानी हदूद में दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कलदम BLA और BLF के दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। ईरान में किसी सिविलियन और फौजी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया गया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की अस्करी महारत का सबूत है। ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने ईरान के सत्यान बलोचिस्तान सूबे में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। हमले में कई दहशतगर्द हलाक हुए। ईरानी हदूद में दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कलदम BLA और BLF के दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। ईरान में किसी सिविलियन या फिर फौजी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया गया। और तर्जुमान के मुताबिक हमने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए बातचीत की और ताउन पर जोर दिया, लेकिन अब जवाब देना ज़रूरी था। इस पर दोबारा बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब से। आमिर साहब, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने की बात करते हैं, ताउन पर जोर देते हैं, बातचीत पर जोर देते हैं, लेकिन अब जवाब देना पड़ा है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान ने मर्गबर समाचार ऑपरेशन किया और उसके अंदर मुतअद्दिद टारगेट्स हासिल किए गए हैं। जो इतलात आ रही हैं कि ये BLA और BLF के लोग थे, उनके जो खुफिया ठिकाने वहां मौजूद थे, उसमें उनके कई कमांडर मारे गए हैं और उनके नाम भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकारी तौर पे अभी नहीं हुए, लेकिन हमारे पास इतलात आ रही हैं कि वहां ठीक ठाक नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को इसका इंशाअल्लाह ताला बड़ा फायदा होगा कि जो लोग वहां बैठ के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे थे, ईरान पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स के नाम पे एक बड़ा तूफान बर्पा किया हुआ है। कुछ ओरिजिनल भी हैं, लेकिन ज्यादातर वो थे जो वहां जाके कैंपों में बैठ जाते हैं और उन्हें यहाँ से मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है और फिर उसका फायदा लिया जाता है भरपूर अंदाज से। तो पाकिस्तान ने अपना काम किया है। पाकिस्तान ने कई साल का, क्योंकि दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज वो हमारी एक ऑफिशियल दस्तावेज है और वो पूरी दुनिया में जा चुकी है इस वक्त कि पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया है। सोशल मीडिया पे भी ट्वीट जा चुकी है फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज और ये यकीनन हमारे यहाँ एम्बेसडर्स को भी ब्रीफ किया जाएगा इसके ऊपर कि जब हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं तो फिर ये क्या, तो फिर वो चीजें हैं जो ईरान के साथ शेयर की गई हैं वो अब दुनिया के सामने आ गई हैं कि उनको बताया गया था कि आपकी जमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जो बलोच अलहदगी पसंद है, अभी तक पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि ये ईरान की मर्जी से हो रहा था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि 7 जगहों पे हम हमला भी कर रहे हैं। हमने तमाम चीजें बताई भी हैं हमने कि जी इन ठिकानों में लोग मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करते हैं। जिस तरह हम TTP का बता रहे हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट को बार बार कि ये आपके यहाँ से ऑपरेट करते हैं, ये इनके ठिकाने हैं, हमें पता है और ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। तो इसी दूसरी तरफ बलोच जो अलहदगी पसंद बने हुए हैं और उनको पूरी मगरबी दुनिया की भी बड़ी ठीक ठाक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इंडिया, जहां जो उनके मोदी वजीर आज़म है वो कह चुके हुए हैं कि अपने बलूचिस्तान की फिक्र करो। वो नेपाल में जब चंद साल पहले गए थे, उन्होंने जहां बांग्लादेश का जिक्र किया कि देखो हमने तुमसे छीन लिया, अब तुम बांग्लादेश के बलूचिस्तान की फिक्र करो। हमारी फौज ने, हमारी हुकूमतों ने, हर हुकूमत ने अपनी तरफ से भरपूर काम किया कि बलूचिस्तान के अंदर मादनी वसाइल से उनके लोगों को भी फायदा पहुंचे, तरक्की भी हो, सड़कें पहुंचाई गई हैं, कोस्टल हाईवे बनाई गई कि वहां जो
احساس محرومی ہے وہ بھی نہ رہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ وہ عام پاکستانی کی طرح جو لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی میں رہ رہا ہے، اسی طرح کوئٹہ اور بلوچستان کے رہنے والے ہمارے لیے عزیز ہیں۔ پوری کوششیں کی گئی، وہاں پہ جو سڑکیں بنائی گئی کہ وہاں سینکڑوں کلومیٹر دور سے پانی لا کے ان سڑکوں کی تعمیر کی گئی تاکہ راستہ بنے اور بلوچوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک احساس محرومی ختم ہو اور وہاں پہ روزگار بھی ہو۔ تو اس کے باوجود جب ہمارے دوست ملک کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں ہوں، اور خاص طور پہ جب انہوں نے حملہ بھی کر دیا، تو جواب تو ہمارا بنتا تھا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ صحیح، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اچھا عامر صاحب، یہ جتنا جو اس ٹائم پیریڈ ہے، سارے اسلامی ممالک کو ایک ساتھ ہونا چاہیے فلسطین کے ایشو پر اور دیگر دنیا میں جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک آپس میں الجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سارے آپریشن کے بعد، کارروائی کے بعد، پاکستان کے مخالف جو گروپ ہیں ایران میں، کیا انہیں ایک میسج ملا؟ کیا وہ جو گروپس ہیں وہ کمزور ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے پاس موجود تھی انفارمیشن کے یہاں سے ایران میں پاکستان کے خلاف جگہ دی گئی ہیں، کیمپ بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ہم نے آج سٹرائک کیا ہے۔ یقیناً وہ کمزور ہوں گے، اور پھر ایران کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان نے پبلک کر دیا معاملہ، جو آج تک دو ملکوں کے درمیان میں تھا اسے دنیا کی زینت نہیں بنایا گیا تھا، لیکن جب ایران نے ہی تمام حدیں پار کر دی اور کوئی پاکستان کا خیال نہیں رکھا، بلکہ یہ کہا کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے اندر جا کے حملہ کیا، تو پھر جوابی کارروائی کا تو پاکستان کے پاس حق محفوظ تھا۔ اب پاکستان صرف بات چیت کرتا، جس کو ہمارے ہاں وہ کل سے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ یہ تو پھر یہی کرنے والی بات ہے کہ جناب آپ کو کوئی مارتا جائے اور آپ چپ کر کے اب دکھاؤ، اب ایک اور مار کے دکھاؤ، تو یہ کہانیاں بن رہی تھی۔ تو پاکستان کی یہ مجبوری بن گئی تھی کہ پاکستان کی مسلح افواج، جو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بیسٹ اکوپمنٹ ہے اپنی بقا کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے، ہم کسی ملک کے اوپر جاہلیت کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اگر ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں تو وہ ہماری اپنی بقا کے لیے ہیں، اور ہم بالکل اس قسم کے کام نہیں کرتے کہ کسی اور ملک کی طرف جا رہے ہوں۔ انڈیا نے بہت زور لگائے، سب کچھ ہوئے، ان کے فالس فلیگ آپریشنز کو بتایا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں کیے پہلے، اور اب پھر الیکشن سے پہلے وہ تیاریاں کر رہا ہے۔ پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے، شواہد دے رہا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ بھی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں۔ لیکن جب مودی صاحب کے سر میں کچھ سواری ہوئی تو انہوں نے آپریشن کرایا اور جواب بھی ملا، اور اس وقت یہ بالکل کلیئر تھا کہ جب پاکستان نے جا کے انڈیا میں اپنا جواب دیا تھا تو وہاں انڈین آرمی کے جو چیف تھے وہ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پاکستان نے سٹرائک کی۔ وہ بھی ایک میسج تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے بھی ٹارگٹس کو اچیو کیا تھا۔ آج بھی پاکستان نے جو ایران کے خلاف کیا ہے وہ کوئی ان کی سویلین آبادی پہ نہیں کیا، مخصوص ٹھکانے جہاں سے پاکستان پہ دہشت گردی ہوئی، جہاں سے لوگوں کو لایا جا رہا تھا، وہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی تھی، ان کے کیمپس تھے، جہاں ہمارے اوپر میزائل ڈالے جائیں گے تو پھر ہم جواب میں ان کو کوئی تحفہ تو نہیں بیچ سکتے۔ تحفہ تو یہی تھا کہ جوابی میزائل جائیں، اور وہ پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور اس طرح سے کی ہے ہماری مسلح افواج نے کہ اس کے اندر سویلین کیجویلٹیز کی طرف بات نہیں گئی، نہ ایسے علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ایک بہترین انداز میں۔ اب ہم چونکہ پریس ریلیز کے ذریعے یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ آج کا آپریشن نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ایران کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایریاز ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، شواہد دیے جاتے رہے، اور وہاں سے خاموشی رکھی گئی، اور اس خاموشی کے نتیجے میں جب ہماری طرف سے صرف سفارتی سطح پہ، ظاہر ہے کوئی بھی ذمہ دار ملک سفارتی سطح سے آگے تو نہیں جا سکتا، وہی کام کر رہے تھے، اس کو کمزوری سمجھا گیا۔ انہوں نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، انٹرنل مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کر دیا، عراق پہ کبھی میزائل ڈال رہے ہیں، کبھی وہ شام میں جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان نے ایک ایسا جواب دیا ہے کہ ان کی قیادت کو سوچنا چاہیے، وہاں پہ وہ مرگ بر امریکہ کے نعرے لگا کے وہ پاکستان کی طرف چل پڑے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے اہداف بدلنے چاہیے، انہیں اپنے لوگوں کی ترقی تعمیر کے لیے دنیا کے ساتھ روابط اچھے انداز کر لینے چاہیے۔ ان کے روابط انڈیا کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں، لیکن اتنی اچھی تجارت تو پاکستان کے ساتھ بھی نہیں جتنی باقی گلف ممالک کے ساتھ ہماری افرادی قوت گئی بھی ہے، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ چل رہی ہیں، لیکن ایران میں تو تجارت کا حجم بھی بہت تھوڑا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ برادر اسلامی ملک کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہ ہو، کوئی محاذ آرائی کا شائبہ بھی لوگوں کو نہ دیا جائے، انٹرنلی ساری چیزیں ان کو بتائی گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی حملہ کیا، اور جواباً آج پاکستان نے پھر وہ کہتے ہیں نا حساب چکا دیا کہ انڈیا نے جیسے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پھر اس وقت 28 مئی کو نواز شریف نے ان کے جواب میں ہم ایٹمی دھماکے کر کے بتا دیا تھا کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں، ہم کمزور ملک نہیں ہیں،
آج ہماری مسلح افواج نے، جس میں پاکستان آرمی ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، مل کے اپنی پلاننگ کر کے یہ کام کیا ہے کہ اگر جواباً کسی بھی طرف سے ایران نے مزید کیا تو ہم بھرپور انداز سے تیار بیٹھے۔ اچھا عامر صاحب، ایک طرف ایران کی جانب سے سرکاری ٹی وی میں یہ کہا گیا کہ ہم نے دہشت گرد مارے پاکستان میں، دوسری جانب بیک اینڈ پر یہ کہا گیا کہ نہیں، غلطی ہو گئی، تو ایران کی گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے یا پاپولیرٹی کے چکر میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہیں جی، یہ پاپولیرٹی کیا، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان میں انہوں نے ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا تھا، ہماری جغرافیائی سالمیت پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ 17 جنوری کی رات 10 بجے 9 بجے وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں اور پھر وہ بہت ہی بچگانہ انداز میں کہیں کہ نہیں وہ غلطی سے چلا گیا، اور ایرانی انٹیلیجنس یہ کل سارا دن ڈرامہ کرتی رہی کہ پاکستان کو اس داؤ میں لگا دیا جائے کہ ہم اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس طرح نہیں۔ انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی، انہوں نے معافی مانگنے کی بجائے براہ راست پاکستان پہ الزامات لگائے۔ ہم کل سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کی قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت غلط کام کیا ہے، لیکن اس کا حل اس وقت سفارتی سطح پہ یہ ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی ان کی طرف سے آنی چاہیے تھی کہ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، لیکن انہوں نے انڈیا کی طرح ہمارے اوپر ایک الزام لگا دیا کہ ہم جو ہے وہاں پہ ایسے کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے جس سے ایران کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ لیکن پاکستان نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، پاکستان نے ہمیشہ ایران کو بتایا کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ ان کی سیکیورٹی فورسز نے آ کے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا، ہم نے پھر بھی ان کو رسپانس بہت اچھے انداز سے کیا، اس مسئلے کے اوپر ہم نے خاموشی رکھی۔ انہوں نے ہماری کمزوری سمجھا کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان نے اپنا بھرپور حق استعمال کیا، ایران کے اندر 40-50 کلومیٹر دور جا کے ہمارے راکٹس اور میزائلوں نے جا کے ان کی بی ایل ایف اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کی 3 ٹھکانوں کو انتہائی باریکی اور احتیاط سے نشانہ بنایا کہ جو کلیکٹرل ڈیمیج ہوتا ہے نا، کہ یعنی کہیں کوئی بہت زیادہ لوگوں کے اوپر وہ چلا جائے اور دائیں بائیں میزائل گریں، ڈرونز جائیں کہ اس سے عام سویلین آبادی کو نقصان پہنچے۔ تو پاکستان کی فورسز نے بہت نپے تلے انداز میں کہوں گا کہ یہ کام کیا اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، پاکستان چونکہ ڈوزیئر بھی شیئر کر چکا اور دنیا کو بتا چکا، ہماری کشیدگی کی کسی قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ کشیدگی چاہتا ہو، کیونکہ ہم اپنی اکانومی کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جنگ ہمارے طرف سے مسائل کا حل نہیں ہے۔